بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ایک تو بٹ کوائن جو ہے وہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فیوچر کرنسی ہے, کوئی ڈیجیٹل کرنسی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ریگولیٹرز کے بارے میں آپ نے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. اردو میں ہوائی کرنسی بھی کہہ لیا, ہوائی کرنسی ہے. اس کے بارے میں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ آئی ایم ایف نے تو سنا ہے بجلی اس کے لیے یہ مختص کرنے کی مخالفت ہم کر نے دی. بڑے عرصے سے اسی نشبر زیدی صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بھی کچھ اس پہ دلچسپ باتیں کی تھیں. بٹ کوائن کو یہاں پہ بڑا خاص لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ جو بلال ثاقب صاحب بنائے ہیں وہ ابھی تک تو امریکہ کی ہی میرا خیال ہے سیر کر رہے ہیں, ابھی تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے. وہاں پہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں, جو ٹارگٹ آڈینس ادھر ہے نا, ہاں, تو وہ ساری گیم ادھر ہی ہے نا. میرا تو صرف آپ سے یہ سوال تھا, میں نے اس لیے کہا کہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں, ریگولیشن کی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, یہ 2000 میگا واٹ آپ نے اسپیسیفائی کیے, پاور ڈویژن نے کہا تھا جی کہ یہ بٹ کوائن مائننگ کے لیے, تو اس کے لیے سستی بجلی پرووائڈ کی جائے گی. میرا صرف آپ سے سادہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بٹ کوائن کا پروجیکٹ ہے مائننگ کا, یہ اس سے پاکستان کی پبلک کے لیے کچھ ہونا ہے, کوئی عام آدمی کو کوئی سے بینیفٹ پہنچنا ہے, جو حکومت بڑی سبسڈائزڈ قسم کی الیکٹریسٹی وہاں پہ ایلوکیٹ کر رہی ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نہ دیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں بعض دفعہ آئی ایم ایف کو پارٹ آف پرابلم سمجھتا ہوں, لیکن ہم جو پاکستان کے حکمران ہیں اور جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں, وہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارا گزارا بھی کوئی نہیں ہے. وجہ میں بتاتا ہوں کیوں. آپ اکانومی کو ڈسٹورشنز کریٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں, آپ اکانومی کو مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ مخصوص طبقے کو فائدہ اور ڈسٹورشنز جو ہیں یہ مت جو ہے وہ کریٹ کریں. بٹ یہ مجھے بتائیں آپ, ٹھیک ہے بول لیں, اس لیے آپ اگر سستی بجلی کیوں دینا چاہتے ہیں انہیں, وائی, وہ کون سا عوامی پروجیکٹ ہے وہ, میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جس کے آپ 2000 میگا واٹ سستی بجلی دے رہے ہیں, ادھر آپ بجلی مہنگی کر کر کے آپ نے پرانے ریلیف بھی واپس کر کے تو غریبوں کو آپ نچوڑ رہے ہیں. یار خدا کا خوف کریں. میں بتاتا ہوں, بٹ کوائن کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹرز استعمال ہوں گے نا, کیونکہ یہ ساری نہیں وہ وہیں پہ ہوں گے نا یار. بات سن لینا سر, اس کی ایک رجسٹری آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے اور وہ سارا کام کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی ہوگا. تو اس کے لیے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک بجلی کا ایک, چونکہ اس کے لیے بجلی یعنی الیکٹریسٹی انٹینسو یہ سارا کام ہے, تو ہم اس کے لیے ایک ریڈیوس ٹیرف جو ہے وہ کریں گے. بھائی آپ رجسٹری کی حد تک تو مجھے کوئی اعتراض, مجھے ذاتی طور پہ اعتراض نہیں ہے, سبسڈی ایک جگہ پہ رہے گی تو پھر ہے نا یار, جی رجسٹری ایک جگہ پہ رہے گی, یا وہ تو کوئی بھی دیکھو جو بٹ کوائن کے لیے کر رہا ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ کرے گا نا, وہ اس کو اس کی کیسے لنک کریں گے اس 2000 میگا واٹ سے آپ اس کو. بیسیکلی یہ سارا میکانزم کے اوپر بھی سوالات ہیں, لیکن اس سے اگلی بات بھی ہے نا, اگر فرق کر لے آپ کوئی میکانزم بنا بھی لیتے ہیں تو اس میکانزم کے تحت آپ کی رجسٹری کی حد تک ڈیولپ کرنے کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہے ذاتی طور پہ. مجھے اعتراض کس بات پہ ہے جناب؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ اس کو اگر یہ سارا ایک میکانزم ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کو کیسے روکیں گے. دوسرا, کیا پاکستان کے جو لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو پبلک کی منی ہے یا پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے اس میں سے کچھ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہو, اس کو اڑانے کا استعمال, اپنی رقم جو جمع پونجی ہے کہیں پہ ہم نے سیٹ کی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا واش کرنا ہے, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے یہ خطرات ہیں. اس کے جو ایسٹیمیٹس ہیں نا سن لیں, 16-17 بلین ڈالر سے لے کر 300 بلین ڈالرز تک کی اماؤنٹ کے بارے میں پاکستانیوں کی بات ہو رہی ہے. میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا تو سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بٹ کوائن کی یہ ساری گیم ہے یہ عام غریب آدمی کی تو گیم نہیں ہے نا بھائی, امیروں کی ہے. ہاں, تو اس کے لیے آپ کو سستی بجلی کیوں چاہیے بھائی؟ پھر آپ غریبوں کو نچوڑ رہے ہیں, اپنے لیے سستی بجلی لے رہے ہیں. میرا تو یہ سوال ہے یار. جائز بات ہے آپ کی, اور آئی ایم ایف کا یہ بات بھی جائز ہے کہ آپ اس کے لیے یہ لوکیشن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن وہ چلیں وہ کیا مکمکہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے حکومت کس کی ہے, کشمیریوں کی ہے, تو وہ بہت سارے لوگ, شہباز شریف صاحب یار, اسحاق ڈار صاحب یار, جو سعید بادشاہ بھی ہے نا, پر وہ سپریم لیڈر نے اینڈ پہ یہ نہ ہو کہ یہ بٹ کوائن کی گیم بھی بٹ کوائن نہ ثابت ہو رہی ہو یار. بٹ کوائن یا بٹ کوائن ہو سکتا ہے, وہ تو کچھ بھی سکتا ہے. دیکھتی رہے تو بٹ کوائن سستی بجلی لے کے اگلے پہنچے ہوں.
آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ بھی ہو سکتا سستی بجلی اور آئی پی پیز کا چکر، ہاں یہ سارا جو ہے ایک کلب جو ایلیٹ کلب ہے، مسئلے تو سارے انہیں کے ہیں نا. آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی ریگولیٹر کی ٹی سی پی کی بات آپ کر رہے تھے، کمپٹیشن کیا ہے جی، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے نا، کہ سوئے ہوئے ہیں. بھائی یہاں پہ کون سا ریگولیٹر جاگا ہوا ہے؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنی ذاتی آج ناظرین یہ چونکہ میں پاکستانی بھی ہوں اور بہت سارے چیزوں میں ہم خود سائل بھی ہیں، تو میں اپنی 2 ایگزامپلس خود آپ کو پیش کر سکتا ہوں، اور جو بھی بندہ چاہے گا، جو بھی ادارہ چاہے گا، میں پروف کے ساتھ، یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ناظرین ریگولیٹر کس طریقے سے عام آدمی کو، کسٹمرز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. پہلے ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ، تھوڑی سی یاد ہوگا آپ کو، ایس سی سی پی کی، جو کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ انشورنس کمپنیز کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں. تو میں جوبلی کا وکٹم رہا ہوں، جوبلی انشورنس جو ایچ بی ایل کی ہے. ناظرین کو جن کو نہیں پتہ میں ان کو بھی بتاؤں کہ ایچ بی ایل جو تھا وہ سارا خان والوں نے خریدا تھا، اور اس کے بعد یہ جو جوبلی انشورنس ہے یہ بھی سارا خان والوں کی ہے، آغا خانیوں کی یہ ایسے ایک کمپنی ہے. ریکویسٹ ہے، ہاں جی، اگر وہ آ کے اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. لاکھ دفعہ جناب، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ. یہ ویسے بڑے ان کا نام ہے ویلفیئر کے حوالے سے اور ناردرن ایریاز میں پروجیکٹس کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پر یہاں پہ جوبلی کے نام پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ابہام میں رکھ کے ان کے پیسے لے کے بعد میں لاس شو کر کے ان کو، جو اگر کسی نے 5 لاکھ 10 لاکھ دیا ہے تو وہ اس کی بجائے 1 2 لاکھ دیتے ہیں، اور وہ ابھی رو کے 2 سال بعد. اس میں خود ایک کیس میں وکٹم رہا ہوں، اور میں تقریباً 3 سال سٹرگل کیا ہے، اور وہ جوبلی کی کمپلینٹ سے لے کے ایس سی سی پی سے لے کے پرائم منسٹر کی جو پورٹل ہے وہاں تک، اور اس کے بعد اومبڈسمن تک. یہ ان کی صورتحال ہے ناظرین. یہ سارے معاملہ جب آپ کرتے ہیں تو لوگوں کے بہلاوے میں نہ آئیں، ایجنٹس کے بہلاوے میں نہ آئیں، اچھی طرح ویریفائی کریں. کوئی یہ ساری آپ ہی کی رقم کو کہیں پہ لگا کے پھر کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا، آپ مہربانی کریں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. دوسری ریگولیٹر کی میں مثال دینا چاہ رہا ہوں اب، یہ پی ٹی اے کی. اس میں نے ریسنٹلی ذاتی طور پہ ایک کمپلینٹ کی ایز اے سائل. اس کی میں چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں. وہ میں اس لیے اب آفیشیل کر رہا ہوں چونکہ میں نے وہ فارمل کمپلینٹ کر دی ہے پی ٹی اے کو. نیا ٹیل اسلام آباد میں اور ہمارے پنجاب میں اور ادھر بڑا مشہور آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے. ان کے جو مالک ہیں ان کو بھی میں نے میسج کیا تھا، ان کے جو پریس آفیسر ہیں ان کو بھی میں نے میسج کیا تھا، اور ان کے جو سیلز پرسن ہیں ان کو بھی میں نے 3-4 دفعہ کال کر کے کہا تھا کہ اپنا موقف دے دیں یار. تو میں جو بھی سٹوری بیان کروں گا آپ کا موقف آئے گا. ابھی بھی جو بھی موقف دینا چاہیں اس پہ حاضر ہے. نیا ٹیل گیم کیا ڈال رہا ہے مہتاب صاحب؟ بڑی دلچسپ گیم ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ 18 سے 20 ہزار روپے چارجز لیتے ہیں ناظرین کنیکشن لگانے کا. بہت سارے اسلام آباد کے لوگوں کو بھی پتہ ہوگا. جو لوگ ون ٹائم نہیں دے سکتے یہ خود ہی انہیں آفر کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو قسطوں پہ لگا دیتے ہیں. تو وہ ہیپیلی کہتا ہے یار ٹھیک ہے یار 2 سال کی قسطیں ہوں گی، آپ تسلی سے لگائیں، کوئی ایسی بات نہیں. جب قسطیں لگ جاتی ہیں اور لگا کے آنے کے بعد آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ فشی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے. میں نے بھی ان سے پھر اسی طرح پوچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو قسطوں پہ آپ کرواتے ہیں نا اس پہ ہم 20% ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. یہ پہلے نہیں بتایا تھا؟ پہلے نہیں بتاتے. جب آپ، حالانکہ ٹیکنیکلی آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ناظرین کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ لینا ہے تو 20% ایکسٹرا ہے، اگر آپ کو اوکے ہے تو ہم ابھی سے شروع کر دیتے ہیں. نہیں بتایا جاتا. لوگوں کو ابہام میں رکھ کے ان کو الیور کیا جاتا ہے جوبلی یا انشورنس کمپنی کی طرح کہ جناب قسطیں کروا لیں، اور قسطوں میں آپ 20% ایکسٹرا چارج کرتے ہیں، اور کسٹمر کو آپ بتاتے بھی نہیں کہیں لکھ کے. یار یہ کتنی بد دیانتی ہے، جھوٹ ہے. یہ نیا ٹیل ڈاکومنٹ سائن نہیں کروائے؟ نیا ٹیل کچھ بھی نہیں. میں نے تو انہیں کہا کہ مجھے ایویڈنس دے دیں اگر آپ نے مجھے کہا ہوا ہے کہ 20% ایکسٹرا ہم چارج کریں گے. بعد میں جو میں نے جو حساب لگایا کہ میں تو بہت پیسے دیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی یہ 20% ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے کہاں لکھا تھا یار کہ 20% ایکسٹرا ہے؟ کوئی ای میل دکھا دیں، کوئی کال ریکارڈنگ دکھا دیں. آپ کی تو ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے. نمبر 1. ناظرین پھر یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں نیا ٹیل والے، اور بھی کرتے ہوں گے، میں تو نیا ٹیل کا کسٹمر ہوں پرانا. تو جوائے باکس لگا لیں جی، کیونکہ جو لوکل فائبر کیبل ہوگی جو ہم لگائیں گے اس پہ تو آئیں گے 30-40 چینل. تو جوائے باکس پہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ، اچھی چیز کے ساتھ آپ کو 100-200 چینل آئے گا، 200-250 چینل آئے گا. تو جوائے باکس لگا لیں جی. چلیں جوائے باکس کتنے کا جی؟ یہ 10,000 روپے کا جی. یہ لگا لیں. اس کی بھی قسطیں ہو جاتی ہیں، بتاتے نہیں، لیکن وہ ون ٹائم خریدنا ہے تو آپ لگا لیں. اس پہ سارے ایپس آتے ہیں، نیٹ فلکس کا اور یوٹیوب کا اور ساری جتنے بھی ایپس ہیں. جو بددھیانتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں، یا مبینہ طور پر نہیں، میں تو ثابت کرتا ہوں، میں تو اس کا وکٹم ہوں. تو میں ایک کمپلینٹ بھی ہوں آپ پی ٹی اے میں. مجھے کہنے دیں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں مہتاب صاحب. یہ ہوتا ہے جو نیا ٹیل والے کر کے آ رہے ہیں. آپ جوائے باکس پہ نیٹ فلکس نہیں چل رہا تھا،
جب ان کو کال کی تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھتے ہیں بندہ آ جاتا ہے. بندہ آیا ہے, اس نے کوئی سیٹنگ کی ہے, ہیڈ آفس میں کال کی ہے, نیٹ فلکس چل پڑا ہے. ناظرین 2 مہینے بعد نیا ٹیل پہ نیٹ فلکس پھر نہیں چل رہا. اور کیا یار کیا ہوا ہے, نہیں چل رہا یار. کہنے لگے کہ یہ جو آپ کی جو جوائے باکس لگا ہے, اصل میں یہ جوائے باکس جو ہے یہ گوگل سے نان سرٹیفائیڈ ہے. گوگل سے یہ نان سرٹیفائیڈ ہے, اس پہ یہ ایپ نہیں چل سکتی, اس کا اپڈیٹ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے تو نیٹ فلکس دیکھنا ہے تو آپ نیا ہمارا اے ٹی وی باکس آ گیا ہے 18,000 روپے کا, تو اچھا بھلے اگلی گیم. وہ آپ لگائیں گے تو وہ گوگل سرٹیفائیڈ ہے. تو اور آپ چونکہ پرانے ہیں اور جوائے باکس ہے تو آپ کو وہ 9,000 روپے میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, میرا ان سے اب یہ میری کمپلینٹ تھی جو میں کہہ رہا ہوں ریگولیٹر کو میں نے کی ہے کہ ریگولیٹر اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا کرتا ہے. کہ دھوکہ کیا ہے مہتاب صاحب, دھوکہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ مجھے جوائے باکس پرانا دیا کسٹمر کو تو آپ نے نیٹ فلکس کا کہہ کے دیا, وہ شو بھی ہو رہا ہے, آپ کا بندہ ٹھیک بھی کر کے گیا, تو پھر اچانک سے یہ نان سرٹیفائیڈ کیسے ہو گیا؟ اور اگر یہ نان سرٹیفائیڈ تھا تو آپ نے گوگل سے نان سرٹیفائیڈ جو ڈیوائس ہے وہ ہزاروں لوگوں کو بیچی کیسے؟ اور بیچی تو آپ نے پھر وہ دھندا شندہ کر کے اس میں نیٹ فلکس چلا کے بعد میں کیوں مکر کے دوبارہ بھی چلا سکتے تھے. تو مقصد یہ کہ کلائنٹ کو, کسٹمر کو اندھیرے میں رکھ کے کمپنیز کیا کچھ نہیں یہاں پہ کر رہی ہیں یار, لوٹ رہی ہیں. نیا ٹیل کا حالانکہ اچھا نام ہے, کیا نام ہے ان کا, سلمان صاحب, وہ بڑے اچھے ان کا نام ہے, ہر لوگ بندے سراج تعریف. صاحب سراج, ہیں, وہ بہت ہی اچھے آدمی ہاں ہیں. اچھے, میں نے کتنے اچھے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میری بات سن لینا, میرا جو ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہے, اور یہ فورم ان کے لیے اویلیبل ہے. ہم نے تو ان کو کالز بھی کی ہے, میسج بھی کیا ہے یار. آئیں اور اپنی بات آ کے اس کے اوپر پوری طرح سے بیان کریں. بات یہ نہیں, بات ایز اے کنزیومر اور کسٹمر کی ہے کہ آپ اس کو دھوکے میں رکھ کے یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ڈیوائس چلائی ہے سال ڈیٹ اور اس کو آپ کی بات مکمل ہو چکی. نان سرٹیفائیڈ کر کے پھر کہہ رہے ہیں اب یہ کریں. اب میں نے پی ٹی اے کو, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان ساری چیزوں کی, ان کو کمپلینٹ باقاعدہ فارورڈ کی ہوئی ہے, نمبر لگا ہوا ہے. اب وہ جو کہانی پی ٹی اے ہمیں آگے بتائے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. امید کرتے ہیں پی ٹی اے انصاف کرے گا, کیونکہ آئی ہوپ کہ اپنے لیے انصاف مانگنے تو وہ باچا ہاؤس چلے جاتے ہیں وہ حفیظ صاحب ذاتی معاملوں میں. تو یہ جو پبلک کا معاملہ میں اس میں حفیظ صاحب کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. آج کل اسپین گئے ہوئے تھے, واپس آ گئے ہوں گے. چلیے آپ کی کمپلینٹ پہ انشاءاللہ وہ عمل کریں گے. لیکن بات شروع ہوئی تھی بٹ کوائن سے, ختم بھی ریگولیٹر پہ بھی بات تھی. بٹ کوائن سے شروع ہوئی تھی, بٹ کوائن پہ ختم کریں. بٹ کوائن بہت بڑا ایک ڈرامہ ہے, اور اس کے اندر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ بٹ کوائن بڑے لوگوں کی گیم ہے, ہمیں تو خیر سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن اس میں بڑے لوگوں کی گیم کے اندر پاکستان کے جو لوگوں کے ٹیکس پیئرز بنی ہے, اور جو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, جو کہ ہارڈ ارنڈ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش نہیں نہ کریں. اور غریبوں کو بجائے یہ کہ تھوڑا سا یار ہیلپ آؤٹ کرو, آپ اپنی ایک پھر وہ کلب شروع کر رہے ہیں اور غریبوں کو بجلی مہنگی, گیس مہنگی. یار ٹھیک ہے, اس ملک میں ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, میں کیا کروں, میرے کہنے سے میرا کام ہے, میں بات کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.